إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نبت قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں بسایا اور تو کائنات کو بنینا انسان کے لیے اس کی تخلیق کی اور تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں وہ تمہارے لیے پیدا کی. اور پھر انسان کا مقصد بھی واضح فرمایا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا. فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن اور انسان کو محض رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تمام جن و انس کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقصد واضح فرمایا. اس کے لیے ایک قانون جاری کیا جس قانون کے تحت چل کر انسان اپنی دنیاوی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا ہے اور پھر دنیا سے منتقل ہونے کے بعد اس کی اخروی زندگی بھی بہتر بن سکتی ہے. اور اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ان کی پیدائش سے ہی اس نظام کو لاگو فرمایا. اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی نسل سے جب جب دنیا میں خرابیاں پیدا ہوئی، جب جب لوگ گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حسب ضرورت انبیاء کرام کو بھیجا، اس دنیا میں ان لوگوں کی طرف بھیجا
यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए उन्हें रहबर व रहनुमा बनाकर भेजा। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम की बारिश हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर, जिन्हें रब कायनात ने रहमतुल लिल कायनात बनाकर दुनिया में भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपके सामने सूरह माइदा का एक आयत का हिस्सा खुतबे के आखिरी हिस्से में तिलावत किया गया। इस हवाले से आज जो मौजू में आपके सामने लेकर के आया हूँ इंतहाई हसास मौजू है, बेहतरीन मौजू है कि एक इंसान जब दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है तो उसे किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उन तमाम तरीक़ाकार को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस खुतबे में बयान करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब एक इंसान दुनिया में पैदा होता है और शरीयत इस्लामिया को इख्तियार करता है तो बाज़ औक़ात कुछ लोग जिन्हें हम देखते हैं मुस्लिम माशरे के अंदर साले अमल तो कर रहे हैं, नेक अमाल तो कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर वो यकीन रख रहे हैं कमा हक़, लेकिन बाज़ अमाल उनमें से वो ऐसे कर जाते हैं कि जो जिनमें या जिन अमाल करने के बाद वो अमाल कबूलियत के शर्फ तक नहीं पहुँचते हैं, और बाज़ अमाल करने के बाद आज हम मुस्लिम माशरे के अंदर देखते हैं कि यहाँ से नेकियां की जा रही है, वहाँ से धड़ाधड़ नेकियों को बर्बाद हम अपने हाथों खुद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ बातें मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नेक अमाल अंजाम देना बहुत आसान है, लेकिन इन अमाल को बरकरार रखना, इन अमाल को ज़ाया न करना, ये बड़ी बात है। इस हवाले से मैं आपके सामने एक मिसाल बयान करूंगा। ऐसा अमूमन होता है कि बाज़ औक़ात कुछ इबादत जो हम अंजाम देते हैं उन इबादत का सिरे से ही ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं होता, बल्कि इस्लाम ने उन इबादत को, उन अमाल को नेक अमाल कहा ही नहीं होता। मस्जिद नबवी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, एक बेहतरीन वाक़ा और सबक आमूज़ वाक़ा है। हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा सहाबा के साथ। एक आदमी मस्जिद से दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद ये मस्जिद नबवी में नमाज तहियतुल मस्जिद अदा करते हैं। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की तरफ पलटते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सलाम अर्ज करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सलाम का जवाब देते हैं और साथ ही कुछ अल्फाज कहते हैं जो सब किस्म के हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के जवाब के बाद फौरन फरमाते हैं कि इरजिअ फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, वापस पलट नमाज पढ़ इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। काबिल गौर मामला, एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है और हम सभी जानते हैं कि सहाबा का मकाम क्या है, और नमाज भी अदा कर रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर, जिसमें एक नमाज की फजीलत बखूबी आप जानते हैं कि कितनी फजीलत है उसकी। 2 रकातें अदा कर रहे हैं नमाज, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फर्ज फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, वापस पलट नमाज पढ़ इसलिए कि तूने नमाज पढ़ी ही नहीं।
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے اس کو نماز نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ 2 رکعتیں تو پڑھ رہے ہیں. اور یہ صحابی واپس پلٹتے اسی جگہ پہ، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں. 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف جاتے اور سلام عرض کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پہلے کی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے پہلی دفعہ آپ نے انہیں لوٹایا تھا یا واپس کیا تھا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اور 3 مرتبہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. اب تیسری مرتبہ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے سکھائیے، میرے ماں باپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ پر قربان ہوں، مجھے تو بس یہی طریقہ ہے، مجھے تو یہی نماز پڑھنی آتی ہے، اس سے بہتر نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتا. اب جو طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قابل غور وہ چیز ہے. کہیں آج ہماری نمازیں بھی ایسی نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور ہمیں اپنے دل میں اطمینان ہو کہ ہم نے نیکیاں کی ہے، لیکن موت کے بعد حشر کے میدان میں وہ نمازیں ہماری ضائع ہو چکی ہوں، وہ نماز ہی نہیں ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ نماز ہی نہ کہلاتی ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نماز سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قمت الی الصلاۃ، جب تجھے نماز پڑھنے کا ارادہ، جب تو نماز پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تجھے فاسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کر. وضو بھی مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جلد بازی میں وضو نہ ہو، ہر عضو کو ترتیب کے ساتھ جو فرائض ہے جو سنت ہے ان تمام کو ادا کر. اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید احادیث ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی طہارت صحیح طریقے پر نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو نماز کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ وضو ہے، اور وضو بھی وہ وضو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا وضو ہے، یہ جو طریقہ ہے وضو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے، نماز پڑھنا چاہے، تو سب سے پہلی چیز جو لازم ہے تجھ پر، جو شرط ضروری ہے تیرے اوپر، وہ یہ ہے کہ تو وضو کو مکمل کر. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو. یہ بھی نماز کی شرائط میں سے قبلے کی طرف متوجہ ہونا فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف آپ متوجہ ہو تو آپ کی نماز ہو. اگر آپ نے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی، فرض نماز. اور پھر تیسری شرط بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکبر، تکبیر تحریمہ کے، اللہ اکبر کے. اور پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فقرأ ما تیسر معک من القرآن، قرآن میں سے جو تجھے آسان لگے وہ سورۃ فاتحہ سے ملا کر پڑھ. اس کے بعد کیا کرنا ہے، ثم ارکع، یہ رکوع کر. اور رکوع بھی جس طریقے سے آج ہم کرتے ہیں وہ رکوع نہیں. جس جلد بازی سے یا اس صحابی نے جو رکوع اور قیام کیا تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو رد کر دیا تھا، اگر آج مسلم معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو یقیناً اسی قسم کے ہمارے رکوع ہیں، اسی قسم کے ہمارے سجدے ہیں کہ جن سجدوں کو، جن رکوع کو یا جس قیام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو رکوع کر، اور رکوع کا طریقہ کار کیا ہو کہ یہاں تک کہ تجھے اطمینان حاصل ہو. رکوع میں جو دعا ہے سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کر کے رکوع مکمل کرو. ثم ارفع راسک، پھر رکوع سے اپنے سر کو اٹھا، حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ تو برابر کھڑا ہو جائے، آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے. اگر اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو ایک طرف ہم رکھیں، دوسری طرف ہم اپنا موازنہ کریں آج معاشرے کے اندر، کیا اس قسم کے رکوع ہمارے ہیں؟ کیا اس قسم کا قیام ہے؟
بلکہ ہمارے قیام اور رکوع اس قسم کے ہیں جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور جو نماز میں چوری کرتا ہے، نماز اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتا، وقت گزرنے کے بعد فوراً وضو کرتا ہے اور وضو کا بھی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہوتا ہے، اور پھر نماز 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اس طریقے سے تیزی کے ساتھ، نہ قیام اس کا مکمل ہے، نہ اس کا رکوع مکمل ہے، نہ اس کا قومہ مکمل ہے، نہ اس کے سجود مکمل ہے، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ نماز مقبول نماز نہیں ہے۔ مقبول نماز تو وہ نماز ہے جو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم اسجد، پھر تو سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو سجدے میں اطمینان حاصل کر لے۔ ثم ارفع راسک حتی تعدل قائما، پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا یہاں تک کہ تیرا ہر عضو ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، برابر ہو جائے۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے سجدے میں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تو پوری نماز میں یا پوری نماز کو اسی طریقے سے ادا کر۔ تو یہاں پر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے طرف سے ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کی، لیکن اگر اس نیک عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر جوڑا جائے تو وہ برخلاف نکلے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، جتنے بھی نمازیں آپ پڑھنا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا یصلی، بے شک ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، اور نماز بھی ایک چھوٹی مدت نہیں، بہت بڑی مدت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 60 سنۃ، 60 سال تک یہ نماز ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی 60 سال تک نماز ادا کرتا ہے، فما تقبل له صلاۃ، تو اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ 60 سال نماز پڑھ رہا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھ رہا ہے، یہ معمولی مدت نہیں ہے، بلکہ اس سے کم عرصے میں بعض لوگ وفات پا جاتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ لعلہ لا یتم رکوعہ، شاید کہ وہ اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا، لعلہ یتم رکوعہ، شاید کہ وہ اپنے رکوع کو مکمل کرتا، ولا یتم سجودہ، اور اپنے سجدے کو مکمل نہیں کرتا، ویتم سجودہ، اور وہ اپنے سجدوں کو کبھی کبھار مکمل کرتا ہے، ولا یتم رکوعہ، اور اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو نہ ہمیں مکمل رکوع نظر آتا ہے نہ سجدہ، حالانکہ محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ شاید وہ کبھی کبھار رکوع کو درست کر لیتا ہے، سنت کے طریقے کے مطابق وہ جو رکوع ادا کرتا ہے، لیکن سجدہ اس کا مکمل نہیں، اور کبھی کبھار وہ سجدے مکمل کر لیتا ہے لیکن رکوع اس کا مکمل نہیں ہوتا، اس کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر غور کرنے کا موقع ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، ہر عمل کے لیے لازمی شرط ہے کہ آپ کا عمل ہو اس طریقہ کار کا ہو جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر اس طریقے کے خلاف ہماری عبادات نکلی تو یقین جانیے کہ وہ عبادت ضائع ہے۔ 60 سال 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں آپ نے جتنی بھی عبادت کر لی، آپ جب سن بلوغت سے عبادت کرنے لگ گئے ہوں، لیکن طریقے کے خلاف عبادت ہو تو یقین مانیے کہ یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نیک اعمال کے حوالے سے ایک اور قابل توجہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے برے اعمال ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جن برے اعمال کی وجہ سے ہماری نیکیاں قبول ہوتی ہی نہیں، حالانکہ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں،
رات اور دن عبادت میں لگے، جو اس کو کیا کہتے ہیں کہ رات کی عبادت جو تہجد جس کا نام ہے، جو افضل عبادت ہے نوافل میں سے، وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے اعمال ہم انجام دے دیتے ہیں، ایسے برے اعمال ہم کر لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عبادات قبول سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے وہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں درج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر ام الخبائث، شراب برائیوں کی جڑ ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، شراب برائی کی جڑ ہے۔ فمن شربھا، جس بھی انسان نے، چاہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی انسان جس نے اس کو استعمال کیا، شراب، جس نے شراب کو استعمال کیا، لم تقبل صلاۃ 40 یوم، اس آدمی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ بعض اوقات ہم تو نیکیاں کر رہے ہوتے، لیکن بعض ایسے برے اعمال ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں کہ وہ عبادات ہماری شرط قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ جتنی بھی ہم نیکیاں کر رہے ہو، شرط قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ ان اعمال میں سے ایک برا عمل کیا ہے؟ شراب کا نشہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید سنائی اسی حدیث کے اگلے حصے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن مَاتَتْ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ، بس یہ انسان اگر اسی حال میں مر گیا، نشہ بھی کرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اور اس کی زندگی گزرتی گئی یہاں تک کہ وہ وفات پا گیا، اس حال میں کہ وہ نشہ کر رہا تھا، شراب اس کے پیٹ میں، فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، اس آدمی کی تو موت ہوئی، لیکن کون سی موت؟ جہالت کی موت۔ اور جہالت کی موت کون ہے؟ جیسے ابو جہل کی موت ہوئی، کفار مکہ کی جس قسم کی موت ہوئی، فرعون کی موت ہوئی، جہالت یعنی حالت جہالت میں جن کی وفات ہوئی، تو ایسے انسان کی وفات کس کے ساتھ ہے؟ جاہلیت کی موت اس کے واقع میں، حالانکہ زندگی میں وہ تو نیکیاں کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائے کہ موجودہ دور میں، اس پرفتن دور میں، مسلمانوں کی اکثریت اس غلاظت میں مبتلا ہے۔ نوجوانوں کا طبقہ ہے، جوانوں کا طبقہ ہے، ادھڑم لوگوں کا طبقہ ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگ بھی آپ کو اس قسم کے ملیں گے کہ جو اس نشہ میں لت پت ہے۔ اگر نشہ کی وضاحت کی جائے حدیث کی روح سے، تو نشہ ہر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کو نشہ آ جائے گا۔ پھر اس میں سے ہم اگر دیکھیں تو وہ سگریٹ بھی ہے، وہ نسوار بھی ہے، وہ گٹکا بھی ہے، یعنی جتنے بھی وہ نشاور چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ ہر نشہ والی چیز جسے نشہ پیدا ہو یہ حرام ہے، یعنی یہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ جس بھی چیز سے یا جو بھی چیز یا نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب کہلائی جائے گی، اور ہر قسم کی شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی۔ بلکہ ایک دوسری روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسی جماعت ہوگی مسلمانوں کی کہ جو شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو استعمال کرے گا، شراب کا نام تبدیل کر کے اس کا استعمال کرے گا۔ اور پھر ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میں اس جو ہے وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ تو یعنی کہنے کی غرض ہے کہ شراب کا نام بدل کر استعمال کرنا، اور آج اگر ہم دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر تو آج بھی شراب کا نام ہم نے چینج کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے جو ہے وہ مکرو کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مکرو ہے، یعنی جس شراب کو یا جو نشاور چیزیں جیسے نسوار ہے، سگریٹ ہے، بیڑی اور قسم کی جو مختلف قسم کے منشیات آج ہم جن کا نام جانتے بھی ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں، وہ تمام قسم کی چیزیں جن کو حرام کر دیا گیا، اور ہر وہ چیز کی جو انسان کو یا انسان کی صحت یا انسان کے جو اس وجود کو نقصان دہ ہو تو وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے اعمال
کہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یا جن کو ہم ہلکا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے استعمال کی وجہ سے آپ کی تمام عبادات، ان کا اجر ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان، بزرگ، جوان ہوش کی ناخن لیں۔ کہیں ایسا نہیں ایک طرف تو ہم عبادات کر رہے ہوں، ایک طرف تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ایک طرف تو ہم نمازیں ادا کر رہے ہوں، ایک طرف تو ہم روزہ جو وہ ادا کر رہے ہوں، دین اسلام کی ہر عبادت ہم انجام دینے لگ رہے ہوں، دوسری طرف ہم ایسے اعمال کا ارتکاب کر لے، ایسی چیزوں کا ہم استعمال کر لے کہ جن کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہہ دیا ہو، مکمل طور پر کہہ دیا ہو کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں میں سے یہ دوسری چیز کیا تھی کہ شراب کا استعمال، جس کی وجہ سے آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور ایک روایت میں دوسری چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر ام الخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافن، جو بھی شخص کسی غیب کی خبر دینے والا تو اس کے پاس گیا، نجوم کے پاس گیا، یعنی جو غیب کا دعویٰ کرتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، حالانکہ مسلمان کے لیے یہ چیز بالکل جائز نہیں تھی اور اس کو معلوم بھی تھا قرآن پڑھنے والے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ اگر میں غیب کا علم رکھتا لستکثرت الخیر وما مسنی الشر، کہ میں خیر کی چیزوں کی طرف بڑھتا اور کوئی بھی بری، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز مجھے چھوتی نہیں اگر میں غیب کا علم رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ دنیا میں تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، لیکن باوجود اس کے قرآن کا مطالعہ کرنے کے باوجود، قرآن کا علم رکھنے کے باوجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو آج گمراہ ہو رہی ہے، ان نجومیوں کے پاس جا کے اپنے قسمت دیکھنا، اور چھوٹی سی کوئی بات، کوئی جو انہوں نے اگر سچ بتا دی تو اس پر یقین کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ من اتی عرافا فاسألوا عن شیء، کہ جو بھی شخص کسی نجومی کے پاس گیا، جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس گیا، پیر صاحب کے پاس گیا، مسلمان ہی کیوں نہ جو غیب کا دعویٰ کرتا ہو، تو وہ بھی یعنی گناہ کے لحاظ سے وہ بھی برابر ہے، کیونکہ مسلمان اس چیز کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو مسلمان گردان کر یہ چیز کہیں بھی تو مسلمان ہے نہیں، لیکن بعض لوگ یقین کرتے ہیں پیر بابا صاحب ان کو غیب کا علم ہے، پہنچا ہوا شخص ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غیب کے جاننے والے، دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا، اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس انسان سے بھی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو غیب کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، جو غیب کے متعلق خبریں دیتے ہیں، اس کے متعلق بھی حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں غیب کی خبریں وہ کس انداز میں دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر اس کا جو ہے ذکر فرمایا سورہ شعراء کے اندر کہ کن لوگوں پر یہ شیطان اترتے ہیں، علی من تنزل الشیطان تنزل کل افاک اثیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدکار لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، یعنی جو غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بدکار ہوتے ہیں جو شیطانوں کی مدد لیتے ہیں۔ تنزل کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم الکاذبون، وہ ایک سنی ہوئی بات آسمانوں سے وہ اس نجومی کے دل میں ڈالتے ہیں، اکثر وہ اپنی طرف سے وہ 100 جھوٹ کو ملا لیتا ہے۔ اور اس حوالے سے روایت بھی ہے، مختصر میں مفہوم بیان کروں گا کہ شیاطین جو ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف نکلتے ہیں، یعنی سب بسر، تو دنیا کے آسمان میں جا کر وہ کان لگا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فیصلے ان میں سے وہ فیصلوں کو سنتے ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی بات وہ سن لیتے ہیں، اکثر شہاب ثاقب ان پر گرتا ہے، جو رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ تارے کی مانند کوئی چیز جھڑتی ہے تو وہ شیاطین کے اوپر برستی ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین میں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو بعض بات کسی کے متعلق جب وہ سن لیتے ہیں تو وہی بات اگر وہ شیاطین اس عراف کے پاس جاتے، اس نجومی کے پاس جاتے، اس کو بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس نے ایک بات سچ کہہ دی، یہ تو غیب جانتا ہے، اس نے تو ایک بات سچ کہہ دی ہے، اور پھر وہ 100 جھوٹوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ یہ تو یہ ممکن ہے کیونکہ جب اس کو ایک بات کے متعلق علم ہے تو باقی بھی سب سچ ہی ہوگا۔ یا آنے والے وقت میں شاید یہ درپیش آئے گا یہ معاملہ میرے ساتھ۔ لیکن ایک مسلمان کو جو قرآن پڑھتا ہو، جو سمجھتا ہو، اس کو اس قسم کا کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، 3 انسانوں کا ذکر کیا کہ جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ، 3 قسم کی جماعتیں، لا تجاوز صلاتهم آذانهم، کہ جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے کہ عبادات جتنی بھی دنیا میں زمین میں انجام دی جاتی ہے، نیک اعمال، فرشتے کی ایک جماعت جو ان نیک اعمال کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین وہاں پر ان اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اعمال تو آسمانوں میں قبول ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ العبد العابد، ایک زرخری غلام جو اپنے مالک کے گھر سے بھاگ کر جائے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جتنی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں اس کی عبادت اب قبول نہیں ہوتی۔ بھاگا ہوا غلام اپنی من مرضی سے اپنے مالک کے گھر سے نکل گیا، جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہو قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرے آدمی کے متعلق اللہ کے اور اس کے متعلق فرمایا حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس لوٹ کر آئے گا اپنے مالک کے پاس۔ اور دوسرے آدمی جو جماعت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وامرأۃ باتت زوجها علیہا ساخط، کہ ایک ایسی عورت کہ جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، ناراضگی کی حالت میں اسے رات گزاری۔ اب رات میں وہ عورت جتنی بھی تہجد پڑھ لے، جتنی بھی نیکیاں کر لے، یہاں تک وہ اپنے اس شوہر کو، اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے، اس وقت اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی۔ ایک حساس مسئلہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بات ہماری مسلمان بہنوں کو، ماؤں کو سمجھنا چاہیے۔ شوہر کی نافرمانی معمولی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، یہاں تک وہ بیوی اپنے شوہر کو راضی نہ کر لیتا تو اس کی کوئی عبادت قبول، جتنی بھی نہیں کرے، قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری جماعت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وامام قوم وامرہ کارہ، کسی قوم کا، کسی جماعت کا امام اس حال میں کہ وہ جماعت اسے ناپسند کرتی، اس امام کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جن کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ انسان کی عبادات کے لیے لازمی چیزیں جو وہ اس کے لیے ایسے اعمال کی جن کو کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ایک انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کے بعد اسے اس کی قبولیت کا غم لگا لینا چاہیے۔ نیکیاں اگر قبول نہ ہو تو نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر ہم دیکھتے مسلم معاشرے کے اندر بعض بزرگ، بعض نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادات انجام دے دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے، ایک نقص آ جاتا ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ خود پسندی آ جاتی ہے، اور خود پسندی حرام ہے۔ وہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسرے کو بڑے بڑے جو ہے وہ القاب سے، برے برے القاب سے پکارنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز اگر انسان کی زندگی میں آ جائے جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور جو سب سے عظیم غم ایک انسان کو لگا لینا چاہیے اپنی زندگی میں وہ ہے قبولیت کا غم۔ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، وہ رب العالمین کے پاس قبول ہو۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ انبیاء کرام کے برابر کوئی عمل کرنے والا تھا ہی نہیں، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جنہوں نے جس قسم کے جس انداز میں انہوں نے عمل انجام دیا کہ کوئی اس قسم کا عمل انجام نہیں دے سکتا، اس انداز میں وہ محنت کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف پڑھیں قرآن کے اندر، جس میں ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، اب دو باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، آج ہم ہزاروں میں مل کر جو ہے وہ ایک کسی مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو کتنے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، باوجود اس کے نیکیاں کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی جماعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ مدارس چلانے ہو، مسجد کی تعمیر ہو یا فقراء مساکین کا دیکھ بھال ہو، تو ان تمام چیزوں میں ہم ناکام نظر آتے ہیں۔ لیکن وہاں پر دیکھیے بیت اللہ ایک عظیم گھر جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قبلہ ہے، اس کی تعمیر باپ بیٹے دو کر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب یہ دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی ان دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اب انہوں نے لوگوں پر احسان نہیں جتلایا کہ ہم مسجد کا تعمیر کر رہے ہیں، دوسروں کو حقیر جانا اور خود اپنے آپ کو بہت بلند و بالا مانا نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، دیواروں کی تعمیر بھی ہو رہی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب اس عمل کو ہم سے قبول کر لے، یہ جو تعمیر ہو رہی ہے بیت اللہ کی، اس عمل کو قبول کر لے۔ اب یہ محنت ہے، اگر یہ قبول نہ ہو تو کتنی ناکامی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ نیکیاں کرنے کے بعد اگر وہ قبول نہ ہو تو کبھی اس قسم کے خیالات ہمارے دل میں آئے؟ یہ انبیاء کرام کہ جو نیکیاں بڑی سے بڑی پہاڑوں کی طرح نیکیاں کر لیتے تھے، اس کے بعد ان کے پاس اس کی قبولیت کا غم لگا رہا تھا، جو ہے لگ رہا ہوتا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے رب ہم سے تو قبول فرما لے اس عمل کو، بے شک یہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح کہیں ایسے اعمال ہیں کہ جن کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جتنے بھی ہم عمل تیری رضا کے لیے کریں، رب العالمین تم کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ العالمین جتنے بھی ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں، جتنی بھی جو بھی نیکیاں ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، رب العالمین تو ہم سے قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمارے محنتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی مسلمان جو اس قسم کے عمل انجام دے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں رک گئی ہیں، جن کی نیکیاں قبول نہیں ہو رہی ہیں، رب العالمین تجھ سے دعا ہے کہ وہ برے اعمال جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں رک گئی، ان اعمال سے میں نجات دے دوں۔ رب العالمین تو نجات دینے والا رب العالمین جتنے بھی میرے اعمال جن کے جو ہمارے نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان برے اعمال کو ترک کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں ہمارے دلوں میں ان اعمال کی نفرت پیدا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے اور ہمارے جو ہے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا دے۔ العالمین ہمیں سے جتنے بھی مسلمان جو بے روزگار انہیں روزگار مہیا فرما۔ العالمین جن نوجوانوں کو یا جن بزرگوں کو تو نے روزگار مہیا فرمایا ہے، العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ العالمین ہمیں سے جتنے مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ العالمین ہمیں سے جتنے مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جتنے بھی حاجت روا ہے جو جن کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، رب العالمین تو ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ العالمین تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب۔ العالمین ہمیں سے جتنے بھی مسلمان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین چاہے وہ اس مسجد کے اندر ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، ہسپتالوں میں، سڑکوں میں، العالمین انہیں صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما۔ العالمین ہمیں سے جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا سے چل بسے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان ہیں لیکن موحد ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، جو دنیا سے نکل چکے ہیں، رب العالمین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو پرنور کر دے۔
العالمین جو گزشتہ جو ماضی قریب میں جو اموات ہوئی خصوصاً فاروق احمد رنیال صاحب، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، رب العالمین ان کی قبر کو پرنور کر دے، رب العالمین ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کی حسنات میں اضافہ فرما دے، ان کی حسنات میں برکت عطا فرما دے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، العالمین ان کی آخرت بہتر بنا دے، رب العالمین کے لواحقین کو، ان کے اقربا کو اس بہت بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جب تک تو اس دنیا میں رکھے گا ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر عباد اللہ الصالحین واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا